بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پاکستان کے حالات کے بارے میں اگر ایمانداری سے حب الوطنی کے جذبہ کے تحت غور کیا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام نے جو طریقہ حکومت بتایا ہے، سب مسلمان ہیں، بڑے بڑے عالم پڑھے ہیں جو اسلام کو شروع سے سمجھتے ہیں۔ اسلام نے حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اس کے اصول بتائے ہیں، قرآن نے بتایا ہے، اس میں حدیثوں میں سب کچھ واضح ہے۔ لیکن یہ قوم ہماری بکھری پڑی ہے۔ اسلام نے طریقہ حکومت کے لیے ایک بنیادی شرط رکھی تھی کہ اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اب اولو الامر کی پھر تشریح آگے شروع ہو جاتی ہے۔ اسلام نے ایک نارمل اصول بتایا تھا کہ اگر تم ایک سے زیادہ سفر کرو تو ایک کو امیر بنا لیا کرو، پھر اس کا حکم مانو، اس میں برکت ہوگی، پھر اس کی اطاعت کرو گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے حکم میں برکت رکھے گا۔ یہی اصول حکومتوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ ایک امیر ہونا چاہیے جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا پابند ہو، اچھا حکم دے، برے حکم سے آپ بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ مگر یہاں اسلام کے قلعہ میں عجیب کیفیت ہے، ایک اصول پر بھی عمل نہیں ہو رہا۔ اسلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے حکموں پر کوئی عمل نہیں ہو رہا۔ ایسے معاشرے میں جہاں عوام اور حکومت اصولوں سے ہٹ کر نفس پرستی کو شیوا بنا لیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن ہو جائیں، قتل و غارت، ضد و تعصب، ڈاکہ، چوری، زنا، تمام قسم کی برائیاں، کرپشن، کوئی کام رشوت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ کہاں کا اصول ہے؟ اسلام نے تو شروع میں ایک اصول بتایا تھا کہ صادق اور امین بن جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر صادق اور امین بن کر دکھایا، پھر لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئے۔ کفار بھی آپ کو مانتے تھے صادق اور امین ہے، دعوے کے بعد بھی مانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ صادق اور امین ہونا قوموں کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یہاں کیا دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام کی خاطر قربانی کرنے والے، اسلام کی خاطر یا رسول اللہ، اور کیا کچھ دعوے ان کے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اس پہ عمل بھی کرو نا۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ امیر گروپ بندی نہیں کرتا ہوتا، امیر کا حکم ایک سب کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو گروہوں کے امیر ہے، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پوری قوم کا ایک امیر ہونا چاہیے، پھر اس کی اطاعت کرو۔ پھر حکومتوں میں، اسلامی حکومتوں میں احتساب کا نظام تھا۔ وہاں کوئی جج، قاضی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا تھا، اگر وہ کرتا تھا اس کا بھی احتساب ہوتا تھا۔
یہاں جج ایک آدمی کو 50 روپے کے اسٹامپ پر ملک سے باہر بھیج دیتا ہے، دوسرے کو اسی قسم کا وہ اس سے بھی کم مجرم ہوتا ہے، اس کو اپنے پاس بلاتا ہے، اس کو خطرناک حالات میں سے گزارتا ہے۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف ہے سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ تو ایسے ججوں کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ اولی الامر کبھی اسلام کے خلاف حکم نہیں دیتا، وہ اچھی باتوں کا حکم دے گا، اور اس وقت اس کی اطاعت نہ کرو جب وہ خدا تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کوئی حکم دے۔ تو امیر ایسا کرتا ہی نہیں ہے۔ جس کو امیر بنایا جائے اس کی پھر ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو قوم کس طرح کامیاب ہوتی ہے؟ جب تمام کا احتساب ہو، چھوٹے بڑے کا احتساب ہو، عوام میں سے بھی، حکمرانوں میں سے بھی۔ کوئی احتساب سے باہر نہیں ہوگا، وہ قوم ہوتی ہے۔ تو ایسی قوم کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اگر ایسی قوم اسلام میں پیدا ہو جائے، یہ اپنے آپ کو تبدیل کر لے، تو کوئی وجہ نہیں کہ دنیا میں اسلام کے قلعے کے طور پر پاکستان کو جانا جائے۔ تو ملک میں بہت جوہر ہے، بہت قابل لوگ ہیں، لیکن ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ ان کو عجیب ذہنی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے موجودہ حالات نے۔ یہ قوموں کی ترقی کے لیے بہت نقصان دہ ہے ایسے حالات کا پیدا کرنا، اور قومیں ایسے حالات کی وجہ سے اپنا نام و نشان بھی مٹا دیتی ہیں۔ تاریخ میں صرف رہ جاتا ہے نام کہ فلاں قوم ایسی تھی، فلاں قوم ایسی تھی۔ تو اس طرح درد دل سے یہ میری آرزو ہے کہ حکمران بھی اور عوام بھی، اور جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں، چاہے وہ لیڈر مانے جاتے ہیں یا نہیں مانے جاتے، لیکن ان کا وہ اسلام کے اس اصول پر عمل کرنا، اولی الامر منکم، یہ بہت ضروری ہے۔ اولی الامر ڈھونڈو۔ اس زمانے میں اولی الامر جو ہے، یہ ایک ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک خلیفہ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ خلیفہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ تو ہم نہیں بنا سکتے، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ اس لیے خدا کے حضور سیدھا ریز ہو جاؤ کہ یا خدا ہم میں ایک وہ خلیفہ بھیج جو ہماری اصلاح کرے۔ یہ دکھ بھری کہانی تھی، میں اور کیا آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں رہنے والوں کا حافظ و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔